بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکتیں دی اور اپنی ترقی یافتہ کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے مشہور شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ دوستو، اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد عزت کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ صاحب آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا زمین پر پاؤں اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائے۔ وہ شخص فوراً سمجھ گیا اور کوتوال کے پاس گیا اور اس نے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو چوری کا مال اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانگی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو دوستو، اس شخص نے عرض کیا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حد تک ہی بااخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق و نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی فائدہ اٹھائے جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ دوستو، ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں، ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لے کسی سے، اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا